روزہ جو میں چاہتا ہوں، پیغام نمبر 3۔ یسایہ 58 باب 6 سے 9 آیات۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس برے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے روک لی نے مانمن جونگن چرچ کے سینئر پاسٹر کے طور پر اس بار انجیل کی منادی کے لیے اور ارشاد اعظم کی تعمیل میں عظیم الشان کروسیڈ کی رہنمائی کی ہے۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے روک لی نے پوری دنیا میں کروسیڈز کیے ہیں، جو واشنگٹن ڈی سی، بالٹیمور، LA، ہوائی، ارجنٹائن، جاپان، کینیا، تنزانیہ، یوگنڈا، پاکستان، فلپائن، ہونڈورس، انڈیا، روس، جرمنی اور پیرو میں منعقد کیے گئے۔ مانمن آرٹ پرفارمنگ مشن ٹیم کے ہمراہ جہاں کہیں انہوں نے کروسیڈ کیے، بے شمار معجزات اور خدا کے شفائیہ کام اتنے زیادہ رونما ہوئے کہ بہت سے ٹی وی چینلز نے انہیں بیداری کا عظیم رہنما قرار دیا، جن میں CNN نمایاں ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، بائبل مقدس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روزے کی قوت بہت عظیم ہے۔ یسوع کے 40 دن کے روزے نے بنی نوع انسان کے لیے نجات کی راہ تیار کی، اور موسیٰ کے 40 دن کے روزے نے اسے 10 احکام وصول کرنے کے لائق بنایا۔ آستر کے 3 دن کے روزے نے نہ صرف اس کے لوگوں کو ہلاکت سے بچایا بلکہ دشمن پر غلبہ بھی دلایا اور خدا کو عظیم جلال دیا۔ لوگوں نے وقت کے اختتام کے متعلق مکاشفات بھی پائے۔ روزے کے وسیلے لوگوں کے گناہ معاف ہوئے اور وہ سزا سے بھی بچ گئے۔ چونکہ یہ زندگی کو خطرے میں ڈال کر دعا کرنا ہوتا ہے، اس لیے لوگ خالی دعا کرنے کی نسبت اس سے دعا کا جواب جلدی حاصل کر لیتے ہیں۔ خدا کا خادم بننے سے پہلے میں بھی اکثر روزے رکھتا تھا۔ جب میں تھیولوجیکل سیمنری کے آخری سالوں میں تھا تو اور زیادہ روزے رکھتا تھا۔ جب بھی روزہ رکھنے کے لیے مجھے روح القدس کا الہام ہوتا تو میں فوراً 3، 5، 7، 10، 15، 21، 30 اور حتیٰ کہ 40 دن روزہ رکھ لیتا تھا۔ ان روزوں کے نتیجے میں خدا نے روحانی سلطنت کے بھید کھولنا شروع کیے۔ اس نے مجھے اپنی کثرت کی عظیم قوت عطا کی اور اس نے ہماری کلیسیا کو ایسا بڑھایا جیسا یہ آج ہے۔ خدا یقیناً اپنے ان مشتاق فرزندوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے جو فاقے کی حالت میں دعا کرتے ہیں، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ چنانچہ اگر آپ شفا کے لیے روزہ رکھیں تو آپ کو شفا پانی چاہیے، اور اگر آپ کسی مسئلے کے لیے روزہ رکھیں تو روزے کے نتیجے میں مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی برکت کے لیے روزہ رکھیں تو آپ کو برکت ملنی چاہیے، اور اگر آپ کوئی قوت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں تو آپ کو خدا کی قوت کا اظہار کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا خدا روزے کو قبول کرتا ہے، اور کیا یہ روزہ اس قسم کا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اس لیے خدا اتوار کی صبح کی عبادت کے وسیلے آپ کو اس روزے کے متعلق بتانا چاہتا ہے جس کو اس نے چنا ہے۔
میں خداوند کے نام میں برکت دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ روزے کی کون سی قسم ہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور خدا کی نظر میں واجب روزہ ادا کریں تاکہ آپ اپنے روزے کے وسیلے جوابات حاصل کریں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، اپنے روزے کو ویسا بنانے کے لیے جیسا خدا چاہتا ہے، سب سے پہلے دورانیے کو مقصد کے ساتھ متوازن کرنا ہے۔ اگر دورانیہ خدا کی نظر میں درست بھی ہے تو وقت کو، موقع کو مناسب ہونا چاہیے، اور آپ کو روزہ اس وقت شروع کرنا چاہیے جب آپ پوری طرح تیار ہوں۔ دوم، ضرور ہے کہ آپ لالچ اور بری نیت سے نہ مانگیں، بلکہ خدا کی نظر میں واجب مقصد کے تحت مانگیں۔ میں گزشتہ 2 اجلاسوں میں اس نقطے پر وضاحت کر چکا ہوں۔ سوم، اپنے روزے کو ویسا بنانے کے لیے جیسا خدا چاہتا ہے، پہلے آپ کو خدا کے اور اپنے درمیان سے دیوار کو گرانا ہے۔ جیسے میں واضح کر چکا ہوں، جب کوئی بدروح گرفتہ شخص ہو، اگر خاندان کے افراد محبت میں متحد ہو جائیں اور مل کر 3 دن کا روزہ رکھیں، پھر خدا کی قوت سے اس شخص کو بلائیں اور پرستش کریں، تو بدروح فوراً نکل جاتی ہے۔ لیکن اس معاملے میں خاندان کے افراد پہلے تو بتوں کی پوجا سے یا محبت میں متحد نہ رہنے کی توبہ کریں، اور پھر ایک دل ہو کر روزہ رکھیں۔ ایک معاملہ تھا جس میں ہم روزہ رکھنے کے باوجود جوابات حاصل نہیں کر سکے تھے۔ اس کلیسیا کے کچھ لیڈرز نے روزے رکھے، مگر صورتحال کے لیے جوابات حاصل نہ کیے۔ یہ 1982 کی بات ہے، جب میں تھیولوجیکل سیمنری میں سینئر طالب علم تھا۔ جس سیل سے میں تعلق رکھتا تھا وہ چرچ سے کافی دور تھا۔ یہ چرچ سے 15 سے 20 منٹ کا پیدل راستہ تھا اور بہت دور تھا۔ کار کے ذریعے ہمیں صرف 3 منٹ لگتے تھے، لیکن پیدل چلنے سے یہ سیل چرچ سے دور تھا۔ اگر کسی کو چرچ پہنچنے میں 20 منٹ چلنا پڑتا تو وہ چرچ چھوڑ دیتا اور دوسرے چرچ میں جاتا جو اس کے گھر کے نزدیک ہوتا۔ اگر وہ چرچ کے ایلڈرز یا لیڈرز نہ ہوتے تو ان میں سے زیادہ تر ممبرز اسی طرح کرتے۔ ہمارے چرچ ممبرز کا کیا حال ہے؟ وہ اسی چرچ میں آتے ہیں، بے شک ان کو 1 یا 2 گھنٹے کار میں سفر کرنا پڑتا ہو، بے شک انہیں دوسرے شہروں سے آنا پڑتا ہو، مگر وہ وہاں سے اسی چرچ میں آتے ہیں۔ یا کچھ لوگ چرچ کے نزدیک بسیرا کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ چرچ زندگی اور آسمان کی جانب ان کی رہنمائی کرتا رہا ہے، اور خدا اس چرچ کے ساتھ ہے۔ وہ دور دراز مقامات سے یہاں آتے ہیں، یا وہ چرچ کے نزدیک بسیرا کر لیتے ہیں۔ جب ٹریفک پھنسی ہو تو 1 گھنٹہ، 2 یا 3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ پیدل آئیں تو شاید یہاں پہنچنے میں سارا دن لگ جائے، تو بھی وہ اسی چرچ میں آتے ہیں۔ لیکن دوسرے چرچز کی نسبت اس چرچ تک آنے میں عموماً 20 منٹ لگ ہی جاتے ہیں۔ اس لیے اگر سیل تک پیدل پہنچنے میں 20 منٹ لگتے تھے، مگر وہ بہت دور تھا، اس لحاظ سے مرتب کرنے میں میرا سیل زیادہ مشکل ہے۔ اس وقت سینئر ڈیکنس آئجا آہن سیل کی لیڈر تھی، اور میری بیوی کو اس سیل کی گروپ لیڈر کے طور پر چن لیا گیا تھا۔ سیل 3 کنبوں پر مشتمل تھا۔ یہ میرا کنبہ، سینئر ڈیکنس آہن کا کنبہ، اور ایک اور کنبہ تھا جس کے افراد بدروح گرفتہ تھے۔ بالفاظ دیگر ہمارا سیل لیڈر اور گائیڈ لیڈر کے خاندان سمیت 3 کنبوں پر مشتمل تھا۔ سیل لیڈر اس میں خاندانوں کا اضافہ کرنے کی ذمہ دار تھی۔ ایک لحاظ سے ہمارے سیل میں ایک خاندان تھا، اور اس خاندان کے افراد بدروح گرفتہ تھے۔ لیکن ہم نے جوش سے دعا کی، اور نتیجتاً ہمارے سیل کی گنتی 4 سے بڑھ گئی۔
یعنی میں اور میری بیوی، سینئر ڈیکنس آہن اور بدرو گرفتہ خاندان مل ملا کر 28 افراد ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سیل کی گنتی 4 گنا بڑھ گئی۔ چونکہ صرف 4 یا 5 مہینوں میں بالغ ممبرز 4 سے 28 ہو گئے، حالانکہ یہ چرچ سے بہت دور تھا۔ چونکہ سیل ممبرز اپنے سیل میں بدرو گرفتہ ممبر رکھتے تھے، انہوں نے بڑے جوش سے یہ کہہ کر دعا کی کہ اے باپ، مہربانی فرما کر اس خاتون میں سے بدرو کو نکال دے۔ اس خاتون کے لیے دعا شروع کیے ہوئے 5 ماہ ہونے کو تھے کہ ان کو خدا کی طرف سے اس کا جواب مل گیا۔ میری بیوی جو سیل کی گائیڈ لیڈر تھی اور سینئر ڈیکنس آہن جو سیل لیڈر تھی، خدا نے ان کو حکم دیا کہ اس خاتون میں سے بدرو کو نکالنے کے لیے 3 دن کا روزہ رکھیں، اور خدا نے اس کے بچوں کو بھی 3 دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کا شوہر پیسے کمانے کے لیے مشرق وسطیٰ گیا ہوا تھا، بس وہاں صرف اس کے بچے تھے، یعنی ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ پہلوٹھی بیٹی ہائی سکول کی طالب علم تھی اور گاؤں کے ایک دفتر میں نوکری کے ساتھ ساتھ رات کو سکول میں پڑھتی تھی، اور دوسری بیٹی بھی ہائی سکول کی طالبہ تھی، اور تیسرا بچہ ایک بیٹا مڈل سکول کا طالب علم تھا۔ خدا نے انہیں بھی 3 دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر خدا نے مجھے فرمایا کہ اگر میں اس کے گھر جاؤں اور ان کے لیے پرستش کروں اور اس خاندان کے لیے دعا کروں تو اس خاندان میں سے بدرو نکل جائے گی۔ بس صرف سینئر ڈیکنس آہن اور میری بیوی نے ہی 3 دن کا روزہ نہیں رکھا، بلکہ پریئر ہاؤس کے صدر اور دیگر سیل ممبرز نے بھی اس کے لیے 3 دن کا روزہ رکھا۔ سیل کے تمام ممبرز نے اس خاتون کے لیے محبت کے ساتھ 3 دن کا روزہ رکھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر کا دورہ کیا۔ ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بدرو کی گرفت میں کیسے آئی۔ جب میں محض ایمان کی شروعات میں تھا تو جب میرے پاسٹر نے مجھے بلوایا تو میں ان سے ملنے گیا۔ سال کے آخر میں چرچ کے لیے سالانہ جنرل اسمبلی کی تیاری کرتے ہوئے پاسٹر نے ڈیکنز، ڈیکنیسز اور سیل لیڈرز مقرر کیے۔ جب میں اس دفتر میں پہنچا تو میں نے ایک خاتون کو دیکھا۔ پاسٹر نے کہا کہ وہ اگلے سال ڈیکنس بنے گی۔ تب اس خاتون نے، جسے میں اس وقت اچھی طرح نہیں جانتا تھا، مجھے جواب دیا، ابھی میں تیار نہیں ہوں۔ اس نے ڈیکنس کا عہدہ لینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ بعد میں لے گی۔ اگرچہ اس وقت میں ایمان کی شروعات میں تھا، میں نے اس کے جواب پر بے چینی سی محسوس کی۔ میں نے صرف فرما برداری سیکھی تھی، آج بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ ابھی وہ یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دفتر سے باہر چلی گئی۔ اور پھر کچھ عرصہ بعد جب وہ بدروح کی گرفت میں آ گئی تو بہت بری روح کے قبضے میں تھی۔ اور وہ جہاں بھی جاتی شور کرتی، اور گھر میں، مارکیٹ میں، باہر گلیوں میں، ہر جگہ پریشانی کا سبب بنتی۔ حیرت انگیز طور پر وہ میرے گھر کے سامنے چپ ہو جاتی تھی، لیکن جب وہ یہاں سے 20 یا 30 میٹر دور چلی جاتی تو دوبارہ چلانا شروع کر دیتی۔ اس نے کمہو مارکیٹ میں پریشانی کھڑی کر دی۔ وہ کسی کی مدد کے بغیر چرچ جاتی تھی، لیکن وہ چرچ میں پریشانی بھی کھڑی کرتی تھی۔ اس نے پولیس تھانے میں بھی فرنیچر کو نقصان پہنچایا۔ چونکہ پولیس والے جانتے تھے کہ وہ پاگل ہے، اگرچہ اس نے تھانے کا فرنیچر توڑا تھا تو بھی انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس نے ان سے گالی گلوچ کرتے ہوئے مار پیٹ بھی کی اور پھر چرچ چلی گئی۔ چرچ میں اس نے کیا کیا؟ جب کوائر کے لوگ حمد کے گیت گا رہے ہوتے، ان کے درمیان بیٹھ کر ان پر ہنستی
اور ان کا مذاق اڑاتی۔ وہ یہ کہہ کر ان کو ٹھٹا کرتی کہ وہ برے گائک ہیں۔ چونکہ کوائر ممبرز اسے جانتے تھے، اس لیے اس کے مذاق کا جواب دیے بغیر گیت گاتے رہتے تھے۔ پاسٹر کے پیغام کے دوران وہ پلپٹ سے 2 یا 3 قطاروں کے فاصلے پر سیٹوں کے درمیان بیٹھ جاتی اور پاسٹر پر انگلیاں اٹھا کر اس کا مذاق اڑاتی۔ اسی طرح اس صورتحال میں پاسٹر اپنا پیغام مناسب طور پر پیش نہ کر سکتا اور اس کے سبب سے بھاری پریشانی میں پڑ جاتا تھا۔ وہ ایسی شخص تھی۔ جب میں نے زیادہ اور زیادہ ایمان حاصل کیا تو مجھے اس پر افسوس ہوا۔ میں نے خفیہ طور پر سوچا کہ اگر میں اس کا خیال کروں تو اس میں سے بدروحوں کو نکال سکتا ہوں، پھر وہ پرستش میں مزید رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ لیکن میں پاسٹر سے یہ بات نہ کر سکا۔ اگر میں اس خاتون میں سے بدروحوں کو نکالوں گا، دوسرے ممبرز پاسٹر کی بابت کیا سوچیں گے؟ سو میں اسے یہ نہ کہہ سکا۔ لیکن اب وہ ہماری سیل ممبر بن گئی تھی۔ چونکہ اس وقت میں ایک سیمنری اسٹوڈنٹ تھا، میں سیل کے لیے کام نہیں کرتا تھا، لیکن بعض اوقات میری بیوی میرے گھر میں لوگوں کو دعوت دیتی تھی۔ ہم گرمیوں میں انہیں مزیدار ٹھنڈی سوئیاں پیش کرتے اور ان میں ایمان کو بوتے اور ایمان میں ترقی کرنے کے لیے ان کی مدد کرتے تھے۔ اب وہ اس چرچ کے لیڈر بن چکے ہیں، یعنی یونائٹڈ مشن کی صدر، دعا کے لیے وقف لوگوں کی صدر اور یوتھ مشن کی صدر۔ بہرحال سیل کے ممبرز نے اس کی خاطر 3 دن کا روزہ رکھ لیا۔ تب 3 دن کا روزہ ختم کرنے کے بعد میں اس میں سے بدروح کو نکالنے کے لیے اس کے گھر گیا۔ سیل ممبرز وقت سے پہلے وہاں موجود تھے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ میں اس خاتون میں سے بدروح کو نکالوں گا۔ بعد میں نے سنا کہ اس نے بڑے پریشانی پیدا کی۔ ان پر چلائی کہ کیا تم ہمیں یہاں سے نکالنے آئے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمیں نکالنا ممکن ہے؟ تب اچانک وہ خاموش ہو گئی اور کمرے میں کونوں کی طرف رخ کر کے ادھر دیکھنے لگی اور کانپنا شروع ہو گئی۔ سو سیل ممبرز نے سوچا کہ اب وقت ہے کہ میں اس گھر کا دورہ کروں، اور جب میں ان کے ہاں جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو وقت کافی ہو چکا تھا۔ جب میں اس کے گھر جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، وہ میری آمد سے پہلے ہی واقف تھی اور جانتی تھی کہ میں اس میں سے بدروحوں کو نکالوں گا، اس لیے اس نے کمرے کے کونے کی طرف رخ کر لیا اور کانپنا شروع کر دیا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا، میں ایک کمرے کے بعد دوسرے میں گیا جہاں وہ تھی اور ممبرز بھی جمع تھے، چونکہ ابھی اس کے بچے اسکول سے نہیں لوٹے تھے۔ لیکن اس کے بچے مقررہ وقت پر بھی گھر واپس نہیں آئے۔ بس میں کمرے میں گیا جہاں لوگ جمع تھے۔ میں نے اسے کونے میں کانپتے ہوئے دیکھا۔ پہلے ہم نے پرستش کی اور میں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھے اور کہا، ناپاک روح اس میں سے نکل جا۔